آپ حقیقت میں ایسے تھے جس پر آپ کا دل کھل جاتا تھا. اللہ زمین آسمان اس کو سب کچھ نظر آتا تھا، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا تھا. باقی آپ ایسے تھے، حیوانوں کے اتنا ادب تھا. آپ گھر میں آتے تھے، مرغی وغیرہ چگنا چھوڑ دیتی تھی، ادب سے بیٹھ جاتی تھی. آپ واقعی ایسے تھے. آپ چھوٹے تھے، اونٹ پر بٹھایا تو آپ کو پیچھے بٹھایا، اونٹ اٹھتا ہی نہیں تھا. جب آپ کو آگے بٹھایا تو اونٹ کھڑا ہوا. پیسے تھے، مکھے میں اونٹ ذبح کرنے لگے. سبحان اللہ. آپ ہر چیز، آپ کہتے ہیں ہر چیز مجھ کو جانتی ہے کہ میں کون ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا انسان اور جنات جو گناہگار ہیں وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن مجھے ہر چیز جانتی ہے. ایسے ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. ہر اونٹ اپنی گردن خود رکھ دیتا تھا، جب ذبح کرنے اونٹ خود ہی گردن رکھ دیتا تھا. سوچیں ان باتوں کو. ہر چیز پہ آپ کا اجارہ تھا، قبضہ تھا. اگر قضائے حاجت کرتے تھے، سبحان اللہ، درختوں کو اشارہ کرتے تھے، وہ آ جاتے تھے. قضائے حاجت کر لیتے تھے، پھر اجازت دیتے تھے، جاتے تھے، ورنہ وہ کھڑے رہتے تھے. یہ سب سوچنے کی بات ہے. سورج کو اپنی مرضی پر چلایا کون کر سکتا ہے؟ بادل آپ کی مرضی اشارے پہ چلتے تھے، جب چاہیں فلک برس آئے اور جب چاہیں فلک رک جائے. ماشاء اللہ. اور کسی کو دعا کر دیتے تھے. عورت آئی انس کی والدہ کا، ادعو خوید مکی، آپ کا نوکر ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا تابع دار، اس کو کچھ دعا دے دیں، دعا کر دیں اس کے لیے. تو کہا اللہ مغفر مالہ و اولادہ وآتل عمرہ، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو مال بہت دے، اولاد بہت دے. جو منہ سے نکلتا تھا. 80 لڑکوں کا جنازہ خود پڑھایا اور صحت مند رہے. زبان مصطفیٰ ہے کنجی کن فکان. یہ چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہے، جاری ہے. جو ان سے محبت کرتے ہیں دلی اور ان کی عظمت سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم بشارتیں بھیج دیتے ہیں، بشارتیں بھیج دیتے ہیں آخرت کی، دنیا کی. مشکلوں میں الجھا ہو، خبر بھیج دیتے ہیں یا خود کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، نہ سوچو. اگر وہ گڑبڑ کرے نیت میں، جیسے انسان کچھ کہتے شاید ہو نہ ہو، پھر میٹھی زبان استعمال کرتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے. تو فرماتے تھے جیسے طریقت والوں کے ساتھ ہوا ہے، تو کہتے تھے اس کو میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، جب تم کو کہہ دیا فکر نہ کرو تو کیوں سوچتے ہو. تو ایسی انداز کی بات ہے. میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، اگر مجھ کو کہتا تو کہتے ٹھیک ہے، اور تم کو پھر کھٹکھٹا ہوتا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی دفعہ طریقت کے واقعات میں کسی چیز کا اشارہ کیا کہ اس سے پرہیز کرنا، تو طریقت والے نے سمجھا شاید یہ واقعات ہیں طریقت کے، شاید احتیاطاً کہہ دیا ہوگا، احتیاطاً کہا ہوگا. دل میں اس کی کچھ ایسی چیز نہیں تھی، احتیاطاً تو اس نے غفلت کی تو اس کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا. پھر بھی رخ دیا، میٹھا جملہ بولا، بول رسیلے بولے. جملہ کون سا بولا؟ تم ہم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں کہتا ہوں، لیکن جملہ یہ دوسرا تھا کہ ہم پر غور کیا کرو، ہم کو سوچا کرو. تو پتہ ہے کون سا جملہ کہا؟ ہم نے کہا تھا.
تم کو پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کون؟ تم نے غفلت کی تکلیف میں آئے ہوئے ہو. یعنی غور کیا کرو کہ جب میرے منہ سے آئے ان کا مطلب تھا کوئی جملہ نکلتا ہے تو بڑا احتیاط ہے. میری بات عام آدمی کی بات نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو خصوصیات سے غصے میں ہو یا غصے میں نہ ہو ہر چیز حق نکلتی تھی ان کی زبان سے. ایک صحابی نے دوسروں کا سب کچھ نہ لکھ لیا کرو، کبھی انسان سے ایسے بھی بات نکل جاتی ہے اونچی نیچے. آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سب کچھ لکھ لیا کرو. یہ خصوصیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان کی سچی محبت، ان کی عظمت ہمارے دل میں اتارے، اور ہم کو تم کو بھی یہ فیض جیسے طریقت والوں کو ہوا ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے تو آپ کو بھی ہوتا ہے، جس سے انسان کا یقین بڑا پکا ہو جاتا ہے. اب بھی شکر کرنا چاہیے آپ کو، ہم کو. ہم ان کی یاد میں بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر غفلت کرتے ہیں، ان عمل نہیں کرتے. یہ نہ کیا کریں. اگر ان سے رابطہ کرنا، اپنی ساری مرضیاں چھوڑ دو. ہر چیز میں مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے انشاءاللہ. بتاؤ کیسے کریں؟ بہت مشکل مسئلہ ہے. لاکھ مجاہد ریاضت کرے حقدار نہیں بنتا، لیکن سچی ریاضت، سچے مجاہد، سچی طرف، سچا غم دل میں ہو تو کرم کے تقاضے سے بہت کچھ اس پر کھول دیتے ہیں. اس کی دنیا آسان کر دیتے ہیں، اس کی آخرت آسان کر دیتے ہیں، اس کی بیماری آسان کر دیتے ہیں، اس کے جو بگڑے ہوئے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے ان تک سنوار دیتے ہیں. کس کو تکلیف ہوگی اتنا تک کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. خدا کی قسم ہے. آقا حیات النبی ہے، قیامت تک ہیں، ہر چیز ان کی نظر میں ہوتی ہے. اور خود بھی انہوں نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ حدیث میں نہیں آیا لیکن حدیث سے مضبوط بات آئی ہے. حدیث کوئی تم کو سناتا ہے نا کہ امام بخاری صحیح حدیث ہے، متفق میں اختلاف نہیں، اس سے بھی مضبوط بات ہے. کہ کبھی طریقت میں ایسے ہوتا ہے اس سے خود وہ بات کرتے ہیں تو سند والی مضبوط بات ہے. جب انہوں نے خود کیا، آمنا سامنا کیا وہ مضبوط بات ہے. کون سی مضبوط بات ہے؟ آمنا سامنا کیا. تو فرمایا خدا کے بعد، ایسے فرمایا خدا کے بعد سب کچھ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ. تو وسیلے کے طور سے آپ سہارا پکڑیں حضرت محمد مصطفیٰ کا. اگر سچے دل سے سہارا پکڑتے ہیں تو پھر 5 وقت کی نماز اور وظیفے نہ چھوڑیں. ہاں تھوڑے سے نہ چھوڑیں، اگر زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها. اللہ کو بہت ہی اگر کوئی چیز زیادہ پسند ہے، احب بہت ہی اگر پسند ہے، بے پناہ پسند ہے، وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہو، ناغانہ ہو، چاہے تھوڑا سا ہی ہوگا. تو تھوڑے سے ناغانہ کریں، وقت کو اضافہ کر لیا، وقت نہیں ہو تھوڑا سا نہ چھوڑا 24 گھنٹے میں، تو خدا توفیق دے گا انشاءاللہ. اور اس کی برکتیں آپ پر آئیں گی کہ آپ نے نبی کی بات مانی. اور یہ سب جو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے. ان کو فائدہ نہیں ہوتا. امت کے خیر خواہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کافروں تک کے بھی خیر خواہ ہیں. قرآن نے ان کو اتنا غم کرنے سے منع فرمایا کہ اتنا غم نہ کیا کریں. جیسے سورۃ کہف میں بھی آیتیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے ان لوگوں کے غم میں؟ سوچتے رہتے ان کے لیے، اسفن ہر وقت غم کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سوچ سوچ کر اور افسوس کر کے ایسا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ان کے کتنا بڑا وسیلہ آپ کو ملے ہوئے ہیں. تو آپ ان چیزوں پہ مضبوط ہو گئے. 5 وقت کی نماز قضا ہو گئی، واپس کریں. وظیفوں کا ناغہ نہ کریں. ہاں جی. تو یہ آپ کی رابطے کی صورت ان کے ساتھ ہو جائے گی. اور جتنے سے رابطے کو مضبوط کرو گے اتنے تمہاری دنیا آخر کی مشکلیں مشقتیں دور ہوں گی.
تو اللہ ہم کو آپ کو توفیق والا بنائے. کہتے میں حیران ہوتے تھے جب ہمارے چلتے تھے جیسے عام چلنا ہوتا ایسے ہی چلتے تھے. پھر کہتے ہیں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے دور نکل جاتے تھے، پھر ہم بھاگ بھاگ کے پیچھے جاتے تھے. ہر چیز موڑتا، بولنا، دیکھنا، چلنا. کہتے ساتھ چلتے تھے، اگر دیکھنے میں دیکھو جیسے عام چلا جاتا ہے ایسے ہی چلتے تھے. پھر ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نکل جاتے تھے آگے، پھر ہم پیچھے دوڑ کے جا کے ساتھ لیتے. زمین لپٹتی جاتی تھی جیسے مرحبا مرحبا کہتی تھی. سبحان اللہ. اگر بیٹھتے تھے صحابہ میں، اگر آپ دیکھیں کوئی دیکھے صحابہ کہتے ہیں جیسے برابر کا قد میانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا. لیکن جب بیٹھتے تھے
خدا نے ہر طرف سے ان کو ایک عظیم عظمت والا بنا تھا، ہر چیز میں، ہر اٹھنا بیٹھنا تھوکنا، تو سر سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ اتنی حیرانی ہوتی تھی، اور دیکھنے میں دیکھو تو جیسے یہاں میاں کا تھے، اور جب بیٹھتے تھے یا اٹھتے تھے چلتے سب سے اونچا سر آپ کا نظر آتا کیا ماشاء ماشاء اللہ تبارک۔ ویکھ دے رفتار نو سی صحابہ 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 ویکھ دے رفتار نو کمبے کافر ہاتھاں چوں پھر گر گئی، کمبے کافر ہاتھاں چوں پھر گر گئی، اشارے دا حکم تلوار نو، ایک اشارے دا حکم تلوار نو، ایک اشارے دا حکم تلوار نو کری کافر پھر لے گئی، کری کافر دی جاں پھر لے گئی، روکدا پھر کون شاہ دیوار نو، روکدا پھر کون شاہ دیوار نو۔ قصہ بند کیا ہے 2 شعروں میں۔ آپ رحمت للعالمین تھے تو گزرے کہیں سے، تو اس کو بولا، یہ اس کی نیت جانتے تھے کہ گھوڑے کو سنبھالتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے کہا میں آپ کو قتل کروں گا، تو آقا جی نے کہا تو مجھے قتل نہیں کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ چلو واقعہ ادھر ادھر ہو گیا، پھر اتفاق سے جہاد شروع ہو گیا۔ جب جہاد شروع ہوا دور کھڑا تھا، آقا جی نے چھوٹی سی کنکری اٹھائی ایسے پھینکی، کون لوگ کہ شاہ دیوار، شاہ کا لفظ کہتا ہوں میرا دل خوش ہوتا کہ شاہ ہو تو ایسا ہو، باقی ٹمپریری شاہ سب بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ شاہ ہیں واقعہ اور حقیقت شاہ ہیں کہ شاہ کہنا چاہیے کہ کافروں کو بھی منوا دیا اپنا سکہ، چھوٹی سی کنکری ایسے پھینک دی، چیخیں مارتا ہوا زمین پہ گرا، چیخیں مار رہا تھا۔ اس کے ساتھی آئے اس کو سنبھالنے لگے، بس کیا ہوا؟ کہا یہاں بہت تکلیف سخت مجھے ہو رہی ہے۔ تو ان کا دکھاؤ جگہ دکھاؤ، دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی چیخ ہے، خراش ہے تھوڑی سی۔ کہا تم کو پتہ نہیں ہے کنکری کس نے ماری ہے؟ ایسے ابو لہب کو کہا، یہی واقعہ غار میں دوسرا، لیکن واقعہ یہ صحیح جو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا خدا تیرے پر کوئی کتا مسلط کرے گا، اتنا ان کا روب تھا کہ ہر کوئی مانتا تھا، جیسے ضد اناد ڈھیٹ پنا نہیں مانتے تھے، باپ دادا کے اس پہ چلتے تھے۔ تو جہاں وہ جاتا تھا ابو لہب جماعت کٹھی کر کے بیچ میں سوتا تھا، آگے پیچھے اپنے ساتھیوں کو سلاتا تھا کہ خدا نخواستہ وہ بات اگر آقا کی ہو گئی تو کسی اور کو پکڑ لے، جو کتا آئے گا کون آئے گا میں بچ جاؤں۔ تو جہاں جاتا تھا وہ بیچ میں سوتا تھا ساتھیوں کے۔ تو ایسے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ان کا گروہ جا رہا تھا،
ابو لہب کا پھر کہیں پڑاؤ ڈالا انہوں نے تو وہ بیچ میں سویا. تو کہتے ہیں کہ اوپر سے ایک شیر آیا پہاڑ سے، دیکھ رہا تھا ایسے کہ دشمن رسول کا کہ وہ اترا شیر ایک کو سونگنے لگا، سونگتے سونگتے پہنچ گیا، یہی بدبخت ہے دشمن رسول، اس کو پکڑ کے بیچ میں سے لے گیا. ماشاء تبارک چشم بد کافر دی جان پھر لے گئی، کری کافر دی جان پھر لے گئی، کری کافر دی جان پھر لے گئی. روکتا پھر کون شاہ دیوار نو، 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 روکتا پھر کون شاہ دیوار نو. آپ کی بہادری، آپ کی باتیں حیران کن ہیں. کسی جہاد میں صحابہ کو پتہ چلا یہ قریشی سردار دشمن نے پکڑ کے لے آئے ان کو، یہ آپ کے متعلق سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ان کی طرف، کہا کچھ نہیں کر سکو گے، اور صحابہ کو کہا چھوڑ دو، جانے دو. کیا کمال ہے. ہم لوگ اس کو پکڑنے ہو، پکڑو اس کو، پکڑو، لیڈر کہتے اندر دو، اور جماعت نہ آ جائے کانپنا شروع کر دیتے. اور دیکھو ابھی تک اسامہ کو پکڑو، اسامہ کو پکڑو، اب کئی اسامہ آئیں گے انشاءاللہ. اسامہ کو پکڑو، اسامہ کو پکڑو، کیا پکڑو، ابھی تک اس کے پیشاب نکل رہا ہے منحوس کا. خدا ان کافروں کو ہم پر مسلط نہ کرے، ہمیں آپ کو ہدایت دے، کیونکہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں. کہ رسول اللہ فرماتے جو خدا کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرمایا سرکار نے جو خدا کو جانتا ہے خدا کی نافرمانی کرے، خدا ان پر وہ لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتے. دیکھو کافر مشرک کتنا پریشان کیا ہوا دنیا کو، ہمارے عملوں کی مصیبت ہے. اگر ماکا کے غلام بن جائیں یہ ہمارے تمہارے جوتے چاٹیں، کچھ نہیں کر سکتے. ومن تکن برسول اللہ نصرتہ، جس کی مدد میں وسیلہ رسول اللہ بنے وہاں سے شیر بھی بھاگ جاتے ہیں. ہاں ان تلقى الاسد فی آجامها تجمی. پھر کون شاہ دیوار. اس میں ایک قصہ میں بھول گیا، وہ بھی آپ کے کمال کا ہے. بعض سردار قریشی جب صحابہ سلام کرتے تھے وہ ظاہر مسلمان تھے، اندر سے پکے مسلمان نہیں تھے، مجبور تھے. آپ ہر چیز کو صحیح سے جانتے تھے، تو وہ بھی آ کے سلام دعا کرتے تھے اور ادب سے کھڑے ہوتے تھے. تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ سیدھے ہو جاؤ، تو الفاظ کیسے عجیب استعمال کیے. پتہ کیا کہا ان کو؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چشم بد. ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا تم کو مسلمان ہونا پڑا. دیکھا کہ ابھی تک میں اب رحمت سے کام لیتا ہوں، رحمت العالمین در گزر چشم پوشی کرتا ہوں. سیدھے ہو جاؤ ورنہ سیدھا پھر ہونا پڑے گا. کیسے جملے استعمال کرتے تھے. تم کو دیکھا، کہا کیا؟ سبحان اللہ، تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے.
ادب کرتے ہو اور اندر تمہارے صاف نہیں ہے۔ اللہ آقا جی کی باتیں، آقا جی نے خود بھی فرمایا خدا نے مجھ کو بیان میں کمال عطا فرمایا ہے، ہاں، اور خود فرمایا کہا کہ ایک مہینے کا سفر ہو، لاکھوں میلوں کا سفر ہو، میرا نام کوئی سن لے اس پر روب پڑتا ہے۔ کسی نبی کو اجازت نہیں تھی ادھر ہی نماز پڑھے جہاں جگہ مقرر ہے، ان کے لیے خدا نے کہا ہے محمد تیری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، جہاں مرضی ہے پڑھ لو۔ ان کے تو فیض ہم پر تم پر بڑے کرم ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن خدا کرے ہم دل سے ان کے بن جائیں۔ پھر کون شاد وار نو روکتا، پھر کون شاد وار نو روکتا، پھر کون شاد وار نو روکتا، پھر کون شاد وار نو۔ ایک جنگ میں سارے بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں تھا، اور آقا جی کی دیکھیں بہادری و شجاعت، اکیلے اونٹنی پہ کتنی دیر اس میں گھومتے رہے جہاد کے میدان میں، اور کہتے رہے انا النبی لا کذب، میں پھر بھی تم کو کہتا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں پاؤ گے، تحقیق کر لو جیسے بھی تمہاری مرضی ہے، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، انا عبد ابن عبد المطلب، مطلب کی اولاد سے ہوں، میں وہی نبی ہوں جو کہتا ہوں اب بھی ہوں۔ کوئی نہیں آیا پاس پھٹکا، اونٹنی پر بیٹھتے تھے، کبھی ایسے جاتے تھے کبھی ایسے، کوئی نہیں پھٹکا، سب دور۔ پھر کون شاد وار نو روکتا، پھر کون شاد وار نو۔ صحابہ کا بہانہ تھا مدد کرنا رسول اللہ کا، وہ مدد نہیں کرتے تھے، آقا ان کی مدد کرتے تھے، اور جنگ ہوتی تھی پہلے ہی فتح کی بات بتا دیتے تھے۔ اب بتاؤ کیسے؟ جنگ بدر میں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ، ابھی جہاد شروع نہیں ہوا تھا، قتال میدان میں اترے اور اپنی عصائے مبارک سے گول گول دائرے ڈالے، گول گول دائرے، اور ہر دائرے میں کہا اس میں فلانا مرے گا، فلانا مرے گا، اس میں فلانا فلانا، ہر دائرے میں اس نام لیے ان بڑے بڑے قریشی سرداروں کے اور اوروں کے۔ فتح تو پہلے ہی ہو گئی یا نہیں؟ اب کیا فتح لینی تھی؟ ہاں جی، خوشخبری تو پہلے ہی دے دی۔ اور جب جہاد ختم ہوا صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے، ہم کہ کیسی بات ہے یہ، جن کا نام لیا تھا جن دائروں میں کہ اسی دائرے کے اندر اسی نام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا کمال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کرے ان کا روحانی ساتھ ہمارے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے انشاءاللہ۔ اور روحانی ساتھ بھی دیتے ہیں، ہاں روحانی ساتھ دیتے ہیں، اس کو وقت پہ پتہ چلتا ہے، اس وقت ایک دم حجابات ہٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ روحانی ایک سیکنڈ سے نہیں لگتا ہے، پھر حجابات آ جاتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہر چیز ان کہتے ہیں ایسے کرنے میں حجابات ختم، ماشاء ایسے کوئی طریقت میں تھا، کہتے ہیں بہت پریشان تھا اور سوچتا تھا مدینے کی دعائیں مانگتا تھا کبھی موقع مل جائے، تو کہتے حجابات ہٹے، اور کہا ہر وقت ساتھ تو ہوتے ہو، پھر کیسے مدینے جان، ساتھ تو ہوتے ہو۔ ماشاء اللہ کرے اس کی باتیں سناتا ہوں، ہم کو تم کو حرص پیدا ہو، ہماری تمہاری قسمتیں جاگیں، ان کی طرف سے تسلی دینا بہت بڑی ڈھارس سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح، کہ ان کی باتیں اٹل ہوتی ہیں، ان کی روحانیت میں وہ طاقت ہے، ساتوں زمین و آسمانوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا مدینہ شریف میں، کالج کا تھا، لیکن آقا سے بہت محبت کرتا تھا، کہتے شیخ جی میں دل میں اتنی طاقت ہے ان پہاڑوں میں نہیں ہے۔ دروشی بہت پڑھتا تھا، توفیق سی خدا کی، خدا کرے توفیق ہو جائے۔
پھر کون شادیوار نو روکدا پھر کون شادیوار نو ہے ایک قرآن بخش دیوے کا خدا ہے ایک قرآن بخش دیوے کا خدا باادب ہو کے جو رخ دے یار نو باادب ہو کے جو رخ دے یار نو باادب ہو کے جو رخ دے یار نو شیخ نے سکھلایا آقا دا ادب شیخ نے سکھلایا آقا دا ادب اللہ ساتھوں راضی رکھنا یار نو اللہ ساتھوں راضی رکھنا یار نو اللہ ساتھوں راضی رکھنا یار نو آپ دی خوشبو نو لب کے دل میرا آپ دی خوشبو نو لب کے دل میرا دل ترسدا آپ دی مہکار نو دل ترسدا آپ دی مہکار نو دل ترسدا آپ دی مہکار نو لا دیو اگاں گلو گلزار نو بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کون سا لفظ استعمال کروں تو جتنی میری ہمت ہوگی میں بیٹھوں گا ورنہ میں بیچ پہ نہ کاٹتا اس چیز کو رہنے دیتا صبح تک بھی چلے مجھے خوشی ہے خدا کی قسم بہت خوشی ہے بڑی نعمت ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آقا جی کو ہم پھر عرضی پیش کرتے ہیں کہ ہم پر آپ پر تقاضۂ کرم ہے جی اپنی نظریں ہم سے تم پر روک رہے کبھی نہ ہٹا تو کہیں یا وجہ اللہ 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 یا وجہ دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم انشاءاللہ آمین